So welcome to another episode of Talk It Out. So we have a very special guest here with us, Fasi, who is our proud alumni. Or inshallah, in this podcast, we will be discussing about the Fasi's career journey, how he started his H&D journey with us, and how he ended up a very prestigious UK university for his final year. So welcome to Talk It Out podcast. Or I feel so uh, proud to have you here at our podcast, FSC. Yeah, thank you so much for inviting me. Or you have give great introduction as well. So yeah, let's start it. Yeah. So Fasi, let's start with your बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट करते हैं. So I'm very curious to know about your career journey कि कैसे आपने आइस में स्टार्ट किया. What was the rationale behind your decision کہ کیوں آپ نے اپنا H&D چوز کیا اوور دا لوکل ڈگری پروگرامس. آئی ایم شیور اس ٹائم پہ اور بہت ساری آپشنز اویلیبل ہوں گی لوکل ڈگریز میں بھی. سو وائی یو چوز H&D؟ سو دا تھنگ از کہ اسٹڈی ابراڈ کا جو ہے نا وہ پہلے سے ہی میرا مائنڈ تھا کہ مجھے اسٹڈی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ابراڈ کرنی ہے. اسپیسیفکلی میرا جو گول تھا وہ آسٹریلیا کا تھا, بٹ یہ ہے کہ میں ڈفرینٹ آپشن جو ہے ایکسپلور کر رہا تھا. سو وائل ایکسپلورنگ مجھے یہ بھی میرے ایک فرینڈ نے سجیسٹ کیا کہ اس طریقے کر کے H&D کر کے کوئی ایک پروگرام ہے جو کہ ایک پاتھ وے پروگرام ہے. اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ یو کے یا کسی بھی ڈیسٹینیشن میں جو ہے اپنا فائنل ایئر کر سکتے ہو. تو جب میں نے اس پروگرام کو دیکھا اور جو آئس آفر کر رہا تھا اس کو دیکھا, سو پروگرام جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے الائن کر رہا تھا میری پروفائل کے ساتھ. اور وہ اس طریقے سے کہ ایک دو فیکٹرز تھے. سب سے پہلا فیکٹر تو یہ تھا کہ کاسٹ افیکٹو بہت تھا. کہ فار ایگزامپل اگر یو کے میں 3 ایئرس کی بیچلرس کرنے جا رہا ہوں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ 2x ہے. مطلب اگر میں نے H&D کیا ہے تو میری 1x کاسٹ ہے. اگر میں وہی کورس جو ہے پراپر بیچلرس کرنے جاؤں گا تو وہ 2x 3x کاسٹ ہو جاتی ہے. لیونگ آپ کی 2 ایئرس کی بڑھ جاتی ہے, پھر آپ کی فیسز ہیں, ساری چیزیں. تو یہ کاسٹ افیکٹو بہت تھا. اور H&D کی اتنی زیادہ فیس نہیں تھی ایف آئی کمپیئر ٹو یو کے کی جتنی یونیورسٹیز کی فیس ہیں, یہ ساری چیزیں. تو ایک تو یہ فیکٹر تھا. دوسرا یہ کہ IS کا جو جو پروگرام وہ آفر کر رہے تھے, کیونکہ آئی واز انٹو ای کامرس ایز ویل. سو میں وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس جو ہے ورکنگ اسپیس بھی آ جائے اور میں تھوڑا سا نیٹ ورک بھی اس سائڈ پہ بلڈ اپ ہو جائے. تو میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ چوز کیا کہ IS سے H&D کرنا اور میرا ای کامرس کی دونوں کی جرنی جو ہے ساتھ چل سکتی ہے. سو دیٹس وائی آئی چوز IS اینڈ دس H&D پروگرام. اچھا, آپ نے کاسٹ افیکٹو ہونے کی بات ریز کی. سو اگر ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں, سو 1 سال کی فی جیسے آپ نے اپنا فائنل ایئر یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ سے کیا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دیٹ ہیئر. سو یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ میں 1 سال کی فی کتنی ہے؟ سو آور آڈینس کوڈ گیٹ این آئیڈیا کہ کیسے یہ کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے. صحیح. سو جو نارمل جو یونیورسٹی کی فی ہے وہ اراؤنڈ 15,000 ہے. مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی 3,000 کی کاز مائی گریڈ. اینڈ اٹ واز بیک ان 2023 میں. جی. سو 15,000 پاؤنڈ فیس تھی. ابھی آئی بلیو کہ 17,500 ہوگی. اور اسکالرشپ اگر آپ کے گریڈس اچھے ہیں تو اگین آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے. بٹ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ کمپیریزن کریں H&D اور اس کا جو ہے وداؤٹ H&D اگر آپ جاتے ہیں نا, سو 15,000 آپ کی کاسٹ ہو گئی. اور آپ کی لیونگ کاسٹ ہو جاتی ہے, اس کو ہم لوگ 10,000 کر لیتے ہیں فار ایئر. سو اٹس لائک اراؤنڈ 25,000 فار ہول ایئر اور اس کے علاوہ بھی ادر ایکسپینسز ہوتے ہیں, لیکن ابھی 25,000 کو لے کے چلتے ہیں ہم لوگ جو ہے. سو فار می میرے لیے جو ہے یہ کاسٹ جو ہے ایک ایئر کی 25,000 ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے مجھے UK بیسڈ ڈگری مل گئی جو کہ 3 سال کر کے بھی وہی ڈگری کرتی تھی. اگر میں انیشیل اسٹارٹ سے جاتا اور پراپر بیچلرس کرتا تو مجھے یہی کاسٹ جو ہے ملٹیپلائی بائی 2 ہو جاتی, اتنی زیادہ کاسٹ پڑتی. تو یہ کاسٹ افیکٹو اس طریقے سے ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ کی لیونگ بچ جاتی ہے اور باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. اور ان دی اینڈ جو آپ کا گول ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپوجر میں مل جاتا ہے, اور آپ کا ان دی اینڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈگری چاہیے, اور وہ بھی UK کی ڈگری چاہیے اور سیم ڈگری چاہیے. اور ڈگری میں ایسا جتنا زیادہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اینڈ دیٹس وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ریز. اکثر اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کنسرن آ رہا ہوتا ہے کہ جو فائنل ایئر ہے وہ کوئی کچھ اور چیز ہے, بٹ اٹس دا سیم ڈگری. جو ڈگری ایک بچہ فرسٹ ایئر میں وہاں سے پڑھ کے اس کو ملے گی آفٹر 3 ایئرس آف بیچلرس,
ٹھیک ہے, وہی ڈگری اس بچے کو یہاں پر لائک فائنل ایئر پڑھ کے بھی ہی ول بی گیٹنگ دا سیم ڈگری. بالکل ایسا ہی. اور موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے سیکنڈ ایئر سے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے تھرڈ ایئر میں کنٹینیو بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو اس طریقے سے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سو یا ڈگری جو ہے ان دی اینڈ سیم مل جاتی ہے, بس تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. آپ کو ٹاپ اپ جو ہے وہ مینشن وہ ہوتا ہے آپ کی ڈگری میں. اچھا, بٹ یہ ہے کہ ایسا اس کے علاوہ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور ڈفرینس نہیں ہوتا. اور اگین اس کے بعد جو آپ کو رائٹس ملتے ہیں لائک آفٹر یور اسٹڈی ویزا, لائک یو گیٹ لائک پوسٹ اسٹڈی ورک رائٹس. ٹھیک ہے, وہ بھی سیم ہوتے ہیں اس بچے کے بھی, اور جو فائنل ایئر کر رہا ہے اس بالکل ایسا ہی. یہی بیسٹ پارٹ ہے کہ اگر آپ 3 ایئرس کر کے بھی آپ کو جو ہے وہی رائٹس مل رہے ہیں, اور 1 ایئر کی آپ جب ٹاپ اپ کر رہے ہیں تو تبھی آپ کو وہی رائٹس مل رہے ہیں. اب رائٹس میں کیا آ جاتا ہے, آپ کو پی ایچ ڈبلیو آ جاتا ہے. اب ابھی ریسنٹلی جو ہے پالیسی چینج ہوئی ہے اس کی بات نہیں کریں گے, پہلے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ. تو پہلے جو ہے 12 منتھ کا پی ایچ ڈبلیو اگر آپ نے بیچلرس کیا تبھی آپ کو 12 منتھ کا بیچلر وہ ملتا تھا. آپ کو 12 منتھ 2 ایئرس کا جو ہے آپ کو پی ایچ ڈبلیو ملتا تھا. اور اگر آپ ٹاپ اپ کرتے ہیں جب بھی آپ کو 2 ایئرس کا جو ہے وہ پی ایچ ڈبلیو ملتا ہے. سو وہ دونوں سینیریوز میں جو ہے نا وہ چیزیں سیم ہی رہتی ہیں, اور ایسا جو ہے رائٹس میں ایسا کوئی اور ڈفرینس نہیں آتا. اینڈ یو آر گیٹنگ دا سیم ڈگری. ٹھیک ہے, یو آر سیونگ لائک یور بینک ایز ویل. ٹھیک ہے, سیدھے سیدھے آپ 30,000 پاؤنڈس اپنے سیو کر رہے ہیں صرف ٹیوشن فی کے, اگر ہم لیونگ ایکسپینس کی نہ بات کریں. سو ود ایچ-این-ڈی ہاؤ اٹس ہیلپنگ those students جو بچے like who are aspiring to study abroad, instead of like spending that much money on directly going into bachelor's program, وہ یہ H&D route کے through parents also like it's for parents as well کہ mostly لوگ aware نہیں ہیں H&D program سے, so how they can also save their money, or again their like children can end up studying at like these prestigious universities جیسے آپ پڑھ کے آئے ہیں یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ سے. سو it's a very huge thing, or ICE itself is like one of the very pioneer of TNE programs here. So we are promoting this when we are empowering our students toward this study abroad journey. So again آپ اس پہ آتے ہیں لائک آپ کی جو پڑھائی تھی لائک اس میں لائک وہ سارا آپ کا اسائنمنٹ بیسڈ پروگرام تھا, بیکاز جو H&D پروگرام ہے اٹس لائک کمپلیٹلی اسائنمنٹ اینڈ ریسرچ بیسڈ پروگرام. تو جو آپ کا فائنل ایئر تھا اس میں بھی لائک اٹس آل اگین اکارڈنگ ٹو دا H&D کریکولم, اس کے ساتھ آپ کو اس میں پرابلم تو نہیں ہوئی تھی؟ اگین آپ H&D کر کے جا رہے ہو تو سب سے زیادہ آپ کے پاس ایڈوانٹیج یہی ہوتا ہے کہ آپ جو پہلے جو آپ جس پروسیجر سے آپ جو ہے اسائنمنٹس بنا رہے ہوتے, چیزیں کر رہے ہوتے, اسی وے میں جو ہے آپ آگے کی چیزیں کر سکتے ہیں. اگین وہ تھوڑی سی جو ہے سافٹ ویئرس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے, پلائزم وہ کاؤنٹ کرنے کا, وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بٹ یہ ہے کہ جو پراپر جو اسائنمنٹ بیس ہی ہوتا ہے اس میں ایسا جتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. اور یہ ہے کہ 1-2 ماڈیولس میں آپ کے پیپرز ہوتے ہیں, لائک 90% جو ہے آپ کا اسائنمنٹ بیس ہی ہوگا, باقی 10% جو یو کین سے دیٹ کے پیپرز ہوتے ہیں. سو ایز سچ اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا, وہی جو ہے آپ کے لیے کنٹینیو چل رہی ہوتی ہے اسٹڈیز جو ہے نا. اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ لائک اگر آپ H&D کرتے ہو تو آپ کو زیادہ ہیلپ ملتی ہے؟ لائک اف آئی سے کہ 2 اسٹوڈنٹس ہیں, ایک اسٹوڈنٹ وہ ہے جس نے لوکل انٹرمیڈیٹ کیا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ وہ ہے جس نے H&D کی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کتنی پرابلم آئے گی اس کریکولم میں آگے اڈیپٹ کرنے میں, اور جو ایک FSC والا اسٹوڈنٹ ہے اس کو کتنی پرابلم آئے گی آپ کے خیال سے؟ دیکھیں ڈفرینسیشن آ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ انٹرمیڈیٹ والے اسٹوڈنٹ کو موسٹلی کیسز میں وہ فاؤنڈیشن آفر کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کیسز میں, اور اگر فاؤنڈیشن نہیں بھی آفر کر رہے, وہ فرسٹ ایئر میں جا رہا ہے, سو اس کو جو ہے اسائنمنٹ اور یہ ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں جو ہے نا 1 ایئر لگ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو اس کو مطلب, اور پھر اگین اس کی گریڈ بھی اس وجہ سے میٹر کرتے ہیں. بالکل. آپ H&D کر کے جا رہے ہو تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتی ہے آپ نے اسائنمنٹ کس طریقے سے سبمٹ کرنا ہے, کیا پروسیجر ہے, کیا ساری چیزیں, تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہی کنٹینیو کرتے ہو, اور آپ کے گریڈ اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے جتنے زیادہ آپ کے جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر تو آپ کو اڈاپٹ کرنے میں چیزیں لگ جاتے ہیں. سو یہ تھوڑا سا بیسکلی ڈفرینس ہوتا ہے. بالکل. اور یہ بھی میں اگین آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دس ٹو اوور آڈینس کہ اگر ایک بچہ ہے اس نے FSC کی ہوئی ہے اور وہ اویئر ہی نہیں ہے کریکولم سے, بیکاز UK کی ایجوکیشن اور جو اس کا کریکولم ہے وہ بہت لائک ڈفرینٹ ہے, ریگرس بھی ہے, ٹھیک ہے. اب جو بچے ہمارے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں دے آر لائک پراپرلی ایگزام, ہر سبجیکٹ کا ایگزام بیسڈ ہوتا ہے, ایگزام بیسڈ اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو وہاں پر جا کے پرابلم بھی بہت آتی ہے اڈیپٹ کرنے میں. تو H&D جو ہے وہ آپ کو آلریڈی پریپیئر کر دیتا ہے اس کریکولم کے لیے, اس انوائرمنٹ کے لیے. سو اٹس اگین لائک ویری بگ ایڈوانٹیج آف H&D qualification. So apart from that,
آپ نے HND کے بعد اپنا فائنل ایئر کیا یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ سے. تو یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ کیسی ہے؟ لائک اس کی مطلب از دس اے گڈ یونیورسٹی دیٹ لائک ہمارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اینڈ دے ایون گاٹ آفر لیٹرز فرام یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ اینڈ دے آر کنسیڈرنگ ٹو like going to University of Huddersfield for their final year. So is this a good option for students? Like اس کی رینکنگ کیسی ہے اس کی اوور آل؟ کیونکہ آپ تو اسٹوڈنٹ رہے ہیں, آپ وہاں پہ پڑھے بھی ہیں, تو اس میں بچوں کو بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی کہ یونیورسٹی اٹ سیلف کیسے دے شوڈ کنسیڈر اور ناٹ. سو دا تھنگ از یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ کی جو رینکنگ ہے اور اسپیسیفکلی بزنس میں وہ کوائٹ اچھی رینکنگ ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ جو لوکیشن ہے ہڈرسفیلڈ کی, ہڈرسفیلڈ از لائک ان دا مڈل آف ویسٹ یارکشائر. سو آپ کے ساتھ ہی مینچسٹر ہے, بریڈ فورڈ ہے, لیڈز ہے, شیفیلڈ ہے, ساری بگ سٹیز جو ہیں آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. لائک 20 منٹس کی رائڈ ہے اس کی بریڈ فورڈ کی, ود ان 15 منٹس آپ کا مینچسٹر ہے, 30 منٹس میں لیڈز ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے پاس کنیکٹ ہو جاتی ہیں ایزیلی جو ہے نا, اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں, اور ساری بڑی کمپنیز اور ساری جو ہے MNCs وہاں پہ موجود ہیں. سو یہ ہے کہ آپ کے لیے جو ہے اپرچونیٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں. سیکنڈلی یہ کہ کیونکہ ہڈرسفیلڈ ایک ٹاؤن ہے تو آپ کو اس پہ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے, آپ کی کاسٹ آف لیونگ کم ہو جاتی ہے کمپیریٹیولی. اگر آپ کمپیئر کریں لیڈ سے کمپیئر کریں یا مینچسٹر سے کمپیئر کریں یا بریڈ فورڈ سے کمپیئر کریں, تو آپ کی کاسٹ آف لیونگ جو ہے اور بہت زیادہ جو ہے کم ہو جاتی ہے یہاں سے نا. تو ایک تو یہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. باقی یہ کہ یونیورسٹی جو اٹ سیلف جو ہے وہ ایک اچھی جگہ ہولڈ کرتی ہے, اور یونیورسٹی کا کیمپس کیسا ہے؟ اچھا ہے. کیمپس از نائس, کیمپس اچھا بڑا کیمپس ہے, اور فیکلٹی بہت اچھی ہے اسپیسیفکلی بزنس کی, اور میں نے بزنس میں وہاں سے جو ہے بیچلرس کیا ہے. سو اوور آل آئی ول سے کہ اچھی یونیورسٹی ہے. اچھا, میں خود بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ کے اوپر, اینڈ آئی لائک کیم ٹو نو کہ یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ از لائک ہیونگ اے گڈ رینکنگ ایز ویل. ورلڈ رینکنگ میں اس کی آئی تھنک 500 سم تھنگ US رینکنگ میں آتی ہے, ٹاپ رینکنگ میں. تو اس کی رینکنگ بھی اچھی ہے, اور اس کیٹیگری کی یونیورسٹیز جو ہیں دوسری, دے آر ویری ایکسپینسو, ویری ایکسپینسو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ HND میں آپ کی اچھی رینکنگ ہے اور اچھے آپ نے مارکس جو آبٹین کیے ہیں, تو آپ کو اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے. 3,000 پاؤنڈ آلموسٹ دیتے ہیں وہ. 3 to 4 ہمارے ابھی اسٹوڈنٹس کو ملے بھی ہیں اگین بالکل ایسے اس کے اوپر. سو اسکالرشپ مل کے بعد تو آپ کی فیس اور زیادہ کم ہو جاتی ہے. سو اچھا, ایک چیز میں لائک آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ان نوئنگ دیٹ کہ یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لائک کریئر اور امپلائبلٹی میں کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ لائک آپ کو کوئی انٹرنشپس اور اس طرح کی چیزیں, یا بعد میں آفٹر یو لائک گیٹ گریجویٹ اس کے بعد آپ کو ہیلپ کرتے ہیں؟ اچھا, بیسکلی ان کا ایک ڈیزگنیٹڈ جو ہے کیریئر ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جو ہے آپ کے لیے 24 آورس اویلیبل ہوتا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ ان کے جو ہے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. سو وہ بڑا ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے. اور اچھا, HND کر کے جب آپ جاتے ہیں, ٹاپ اپ میں جاتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ایک جو ہے تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ 1 ایئر کے لیے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے آپ کے لیے پلیسمنٹ ایئر نہیں ہوتا. تو پلیسمنٹ ایئر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پوری ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے پلیسمنٹ ایئر ہوتا ہے, سینڈوچ ڈگری جس کو بولتے ہیں. جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ آپ جو ہے پلیسمنٹ ایئر میں جو ہے اپنی پلیسمنٹ کروا لیں, اور جو ہے پورا ایئر جو ہے جاب کر کے پھر فائنل ایئر جو ہے آپ دوبارہ یونیورسٹی کے ساتھ کنٹینیو کریں. بٹ یہ ہے کہ آپ HND کر کے جا رہے ہوتے ہیں, فائنل ایئر میں جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو ہے کیریئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اور پراپر جو ہے آپ کی اگر CV آپ کو جو ہے دکھانی ہے یا ریویو کروانی ہے, وہ ان چیزوں میں ہیلپ کرتی ہیں, انٹرویوز میں ہیلپ کرتی ہیں. آئی نو میرے ساتھ جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑا ہیلپ آؤٹ ہوا, اور انہوں نے جو ہے وائٹ کلر جاب سیکیور کی, اور ابھی جو ہے PSW کو جاب کر رہے ہیں, اور آئی بلیو کہ دے ول گیٹ اسپانسر ایزیلی. سو یا لائک دس از اے لائک ویلڈ پوائنٹ, اور میں اس چیز کو لائک ریز بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ وہاں پر اپرچونیٹیز کے لحاظ سے لائک ہاؤ از دا ہڈرسفیلڈ از, بیکاز یہاں سے یوزلی اسٹوڈنٹ جو جا رہے ہوتے ہیں, ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے لائک کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی جو فل فی ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے, تاکہ اس کے مائنڈ پہ یہ پریشر نہ ہو کہ اس نے فی سبمٹ کرنی ہے. بٹ اگین اگر اس نے لیونگ ایکسپینسز بھی اپنے میٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے لائک وہاں پر اپرچونیٹیز ہیں. اگر وہ لائک پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے, کیونکہ اس کو 20 آورز ورک کرنا الاؤ ہے بچے کو آن یہ اسٹڈی ویزا, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے؟ تو اگین جس طریقے سے آپ نے کہا کہ فیس جو ہے وہ سارٹیڈ ہونی چاہیے, اور میں بھی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں فیس سارٹیڈ ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پھر 100% اپنا فوکس جو ہے وہ اسٹڈیز پہ کر پاتے ہیں. باقی جہاں تک اپرچونیٹیز کی بات ہے, اور جابس میں اگین آپ کو جو ہے وہ 20 آورس جو ہے آپ کو اور جابس میں اپرچونیٹی مل جاتی ہے, آپ جو ہے اپنی لیونگ وغیرہ جو ہے ایزیلی جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. اور بٹ یہ ہے کہ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اور جابس کی طرف نہ جائیں بندہ جو ہے نا, کیونکہ وٹ آئی بلیو کہ اور جاب از کائنڈ آف ٹریپ,
آپ اگر چلے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں پھر جو ہے نا. سو اپنی فیس اگر آپ جا رہے ہیں تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ساری فیس اور ساری لیونگ وغیرہ جو سارٹ کر کے جائیں. فار سم ریزن اگر سارٹیڈ نہیں ہے تو اپنا پلان یہ رکھیں کہ 20 آورس سے زیادہ جو ہے آپ نے ایکسیڈ نہیں کرنی ہے اس لمٹ کو جو ہے نا, اور ود ان دوز لمٹ جو ہے آپ نے ورک کرنا ہے. اور جہاں تک اپرچونیٹیز کی بات ہے تو 20 آورس جو ہے جاب اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے. اگین چاہتے کے ساتھ نہیں ملتی, آپ کو 2 to 3 منتھ اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, بلڈ کرنا پڑتا ہے اور ساری چیزیں کرنا پڑتی ہیں. اس کے بعد جو ہے اپرچونیٹی جو ہے آپ کو مل ہی جاتی ہے نا, اس میں ایسا ایشو نہیں ہے. سو میرے مائنڈ میں لائک آئی ہیو اے کویشچن, ٹھیک ہے, کہ لیٹس کنسیڈر یور سیلف لائک جب آپ 2023 میں وہاں پر گئے, ٹھیک ہے, اب جب آپ 2023 میں وہاں پر گئے تو آپ کن کن چیزوں سے لائک گزرے, ٹھیک ہے, اور کون کون سے ایکسپیرینسز سے گزرے, اس میں گڈ ایکسپیرینسز بھی ہوں گے, بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہوں گے. تو ان ایکسپیرینسز کے لائک آپ کے تھرو جو ہمارے جو بچے ہیں جو جا رہے ہوں گے ہمارے اسٹوڈنٹس اس انٹیک میں, وہ اپنا لائک لیسن لے سکتے ہیں, اور کیسے وہ اپنے آپ کو زیادہ اویئر رکھ سکتے ہیں, اور کیسے وہ لائک اپنے آپ کو ان چیزوں سے لائک بچا کے رکھ سکتے ہیں یا ریڈی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ, تاکہ ان کو وہ پرابلمس جو ہیں جو آپ نے فیس کی ان کو نہ کرنی پڑے. صحیح. سو بیسکلی فرسٹ اسٹیپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب یہاں سے فلائی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اکوموڈیشن بک کرتا ہے اپنی جو ہے نا. سو آئی ول ریکمینڈ کہ اکوموڈیشن جو ہے پاکستان سے ہی بک کر کے جائیں اپنی, اور جو ہے پراپر جو ہے پیپر ورک کے ساتھ اکوموڈیشن بک کریں. میں نے بھی پراپر جو ہے یونیورسٹی کی ایفیلیٹڈ جو ہے وہ اکوموڈیشن بک کی تھی. ڈومز میں جی ڈومس نہیں ہوتے بیسکلی, وہاں پہ جو ہے اسپیسیفکلی وہ جو ہے اکوموڈیشن ہوتی ہے, ڈفرینٹ پارٹنرز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے جو ہے نا. سو کچھ اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ بک نہیں کرتے, وہ لوکل جو ہے جو وہاں پہ جو ہے اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کو وداؤٹ اینی پیپر ورک, جو ہے ان کے تھرو جو ہے وہ اپنی اکوموڈیشن بک کر لیتے ہیں. اور میرے بہت قریبی دوستوں کے ساتھ بھی یہ ہوا, وہ بک کروا کے آیا, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ سے ایڈوانس جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے کلیکٹ کر لیتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو یا تو جگہ جو ہے آپ کو جو شو کروایا ہوتا ہے, روم شو کروایا ہوتا ہے, وہ آپ کو وہ نہیں ہوتا, اس طریقے سے آؤٹ آف دی باکس چیز مل جاتی ہے. بہت سارے کیسز میں وہ آپ کی فون پک نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کے پاس نہ پیپر ورک ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, آپ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. اسکیمز وہاں پر بھی ہوتے ہیں پاکستانیوں, اسکیمز بہت ہوتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, اور پاکستانی ہی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگین ہماری بھی غلطی ہوتی ہے اس میں ساری مطلب چیزوں میں کہ ہم لوگ پیپر ورک نہیں کرتے چیزوں میں. پیپر ورک سے ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں. پیپر ورک اگر کر کے کریں, میں وہی کمنٹ کر رہا ہوں کہ پیپر ورک کے ساتھ ساری چیزیں کریں گے تو ایسا کچھ ایشو نہیں ہوگا. اکوموڈیشن کی جہاں تک بات ہے, اکوموڈیشن بک کروا کے جائیں یہاں سے, جتنا آپ کا کورس ڈیوریشن ہے 6 month 1 year کی پوری اکوموڈیشن بک کروائیں, آپ ہیسل فری رہیں گے. کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ مطلب آپ کا لینڈ لارڈ جو ہے وہ ایشو کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, کیونکہ لوکل جتنے بھی لینڈ لارڈز ہوتے ہیں وہ یہ ایشوز کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے نا. سو یہ ایک تھوڑا سا بک کرنے سے مطلب آپ کا یہ ہے کہ لائک ٹو کلیریفائی ٹو اوور آڈینس کہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے جائیں جو ٹیننٹ ہے آپ کا یا لینڈ لارڈ ہے آپ کا. سو 2 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے پارٹنرز جو ہے وہ اکوموڈیشن جو ہے پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں, لائک ہڈرسفیلڈ میں ایک آئی کیو ہے, اور اس طریقے کی جو ہے ایمبر سوسائٹی ہے, اس طریقے کی جو ہے وہ اکوموڈیشن جو ہے پرووائڈرز ہوتے ہیں. سو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یونیورسٹی کے پارٹنرز جو ہے وہ اکوموڈیشنس کو آپ جو ہے وہ بک کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایز سچ ایشو نہیں ہوتا. اور جہاں تک کانٹریکٹ کی بات ہے, بالکل وہ منیمم 6 months کا جو ہے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور وہ آپ کے لیے فائدے کے لیے ہوتا ہے. وہ بیسکلی جو ہے آپ ہیسل فری ہو جاتے ہیں جب آپ لینڈ کرتے ہیں, تو پراپر جو ہے وہ چینل کے تھرو جو ہے آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. آن ادر سائڈ اگر آپ کسی لوکل کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور روم بک کروا لیتے ہیں, فرسٹ آف آل آپ کو کوئی ایشورٹی نہیں ہوتی کہ وہ روم ویسے ہی ہوگا نہیں ہوگا. بہت سارے کیسز میں ہو بھی جاتی ہے, بہت سارے کیسز میں جو ہے بالکل اپوزٹ سینیریو ہو جاتا ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یونیورسٹی کے پارٹنر جو ہے اکوموڈیشن کے ساتھ رہیں, اور جو بھی کریں مطلب یو کے جا کے کسی بھی سٹی میں جائیں, سو کسی بھی کچھ بھی کریں تو پیپر ورک کے تھرو کریں, تو اس کے آپ کے لیے وہ جو ہے بیٹر ہوگی, اور بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, یہ تو چلیں ایک اسپیکٹ ہو گیا اکوموڈیشن. اب اکوموڈیشن کے بعد لائک وہ بچہ جو لائک فسی جو ہے وہ اکوموڈیشن تو اس کی ہوگی, وہ چلا گیا. اس کے بعد باقی کون سی ایسی چیزیں تھیں جس میں آپ کو ہرڈلز فیل ہوئیں, ٹھیک ہے, کہ جو آنے والا بچہ آ رہا ہے اس کو وہ ہرڈلز نہ فیل ہوں, وہ اس کے لیے وہ جو جرنی ہے اسٹوڈنٹ جرنی وہ اسموتھ رہے. لائک اسپیسیفکلی نیٹ ورکنگ میں آپ کو ایسا انیشلی ایشو ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ اگین پوری کنٹری آپ اپنی کنٹری جو ہے مائگریٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کسی کو نہیں جانتے اس کنٹری میں جو ہے نا, تو انیشلی وہ ایشوز ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کے جو ہے ویکلی بیسس پہ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے جوائن کریں. وہاں پہ سوسائٹیز ہوتی ہیں, پاکستانی سوسائٹیز ہوتی ہیں, مطلب ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں, تو آپ ان کو جا کے جوائن کریں, تو وہاں سے بڑی آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے, آپ کو جو ہے لائک مائنڈیڈ پیپل مل جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے چیزیں کو جو ہے اڈاپٹ کریں. باقی ایسا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایشو ہوتا ہے, وہ ود ٹائم جو ہے چیزیں جو ہے وہ آپ اڈیپٹ کرتے رہتے ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک سو اس کے علاوہ ایسا
کوئی میجر چیلنج ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہوتا ہے یونیورسٹی ہوتی ہے اس کی جو ہے نا, اور یونیورسٹی میں جو ہے سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, اور نیٹ ورکنگ بھی جو ہے ایزیئر ہو جاتی ہے کمپیریٹیولی اگر کوئی اور جو ہے مائگریٹ کر کے جا رہا ہے, فار ایگزامپل کسی فیملی ویزا پہ مائگریٹ کر کے جا رہا ہے, تو اس کے لیے بہت مشکل ہوں گی چیزیں نیٹ ورکنگ کرنا اور ساری چیزیں ایک کرنا. اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ایزی رہ جاتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. تو لائک ہڈرسفیلڈ, اب سٹی کے اوپر بات کرتے ہیں. ہڈرسفیلڈ سٹی کے اندر, کیونکہ ہمارے یہاں پر لائک اوبویسلی موسٹلی جو بچے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں لائک وہ مسلمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر ایک وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر حلال فوڈ کی اویلیبلٹی اور مسلم کمیونٹی وہاں پر کیسی ہے, مطلب یہ ساری چیزیں. صحیح. ہڈرسفیلڈ بیسکلی میجرلی ہڈرسفیلڈ میں مسلمان ہی ہیں. اچھا. مسلم کمیونٹیز ہیں اور اسپیسیفک ایریاز ہیں وہاں پہ تو صرف مسلمز ہی ہیں. سو یہ ہے کہ حلال فوڈ کا ایز سچ ایشو نہیں ہوتا, اور اوور آل یو کے میں بھی جو ہے نا ایز سچ حلال فوڈ کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ لوکل کمیونٹیز اتنی اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہیں, تو ایسا جو ہے یہ چیلنجز جو ہے نا اتنے زیادہ جو ہے فیس کرنے نہیں پڑتے. بٹ یہ ہے کہ آپ کو کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو کنفرمیشن کر لیں کہ either it's halal or not. So باقی یہ جو ہے آپشنز آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں, ایسا ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اوور آل اگر اپرچونیٹیز کس طرح کی وہاں پہ ہڈرسفیلڈ میں آپ کو ملتی ہیں, لائک ٹیک سیکٹر وہاں پہ کافی اچھا ہے یا کارپوریٹ سیکٹر بہت اچھا ہے, لائک جابس کی نیچرز وہاں پہ زیادہ لائک کس طرح کی جابس ملتی ہیں وہاں پہ؟ اچھا, یو کے بیسکلی جو ہے وہ یو کے کی مارکیٹ جو ہے جاب ڈریون مارکیٹ ہے وہاں پہ جو ہے نا, آپ بزنس کو اتنا زیادہ جو ہے وہاں پہ وہ پش بھی نہیں کرتی گورنمنٹ جو ہے, تو آپ کارپوریٹ جاب لائک یو کے از مور لنڈن از لائک اے فائنینشیل ہب, سو وہاں پہ فائنینسز کی سیکٹر میں جو ہے آپ کو بہت اچھی نہیں, بٹ آئی ایم لائک اسپیسیفکلی آسکنگ اباؤٹ ہڈرسفیلڈ. جو بچہ ہڈرسفیلڈ میں جا رہا ہے, جو اس نے اپنا 1 سال فائنل ایئر کا گزارنا ہے, اس میں جو 20 گھنٹے اس نے جاب کرنی ہے, وہ یوزلی جاب کی نیچر زیادہ تر کیسی ہوتی ہے؟ اچھا, دا تھنگ از جب اسٹوڈنٹ کو جو 20 آورس جو الاؤ ہوئے ہوتے ہیں نا, سو اس کو جو اپرچونیٹیز مل رہی تھیں وہ اور جاب کی اپرچونیٹی مل رہی ہوتی ہے. کسی کارپوریٹ سے جو ہے بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ کسی کارپوریٹ سے کسی ایک سیکٹر میں جو ہے اس کو اپرچونیٹی مل رہی ہو, کیونکہ جتنی بھی کارپوریٹس ہیں یا ایم این سیز ہیں وہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں فل ٹائم جو ورکرس پہ جو ہے نا. تو 20 آورس کی جاب یا تو میجرلی آپ کو کسی ریسٹورینٹ میں مل جائے گی, یا ویئر ہاؤسنگ پہ مل جائے گی, یا سیکورٹیز کی جاب کر رہے ہوں گے. سو اور جابس ہی کر رہے ہوں گے آپ جو ہے نا ایز اے اسٹوڈنٹ. بٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنا اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ کو فل ٹائم الاؤ ہو جائے گا, آپ کے پاس پی ایچ ڈبلیو ہوگا, تو آپ کے پاس ورک کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی, پھر آپ ڈفرینٹ آپشن جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. چلیں, اب ایک بچہ جو ہے وہ گریجویٹ ہو گیا, اسٹوڈنٹ ہمارا, ٹھیک ہے, گریجویٹ ہونے کے بعد اس کو اپرچونیٹیز کیسے سیکھ کرنی چاہیے؟ لائک جب پی ایس ڈبلیو آ گیا اس کے پاس, تو اب آپ مطلب کیسے وہ اپنے آپ کو لائک لینڈ کروا سکتے ہیں اچھی جابس کے اوپر, فیلڈ ریلیٹڈ جابس کے اوپر؟ ایک تو آپ نے نیٹ ورکنگ ایسپیکٹ ایکسپلین کر دیا, اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں جو ہے اس بچے کے اندر ہونی چاہیے, اس کو کرنی چاہیے ٹو لینڈ آن گڈ جابس اوور دیئر؟ سو بیسکلی آپ کی جو لنکڈ ان ہے اس کو جو ہے آپ نے پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے, آپٹیمائز کرنا ہے اکارڈنگ ٹو جاب سینیریو جو ہے, اور اپنی سی وی کو جو ہے ڈفرینٹ جابس کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے ٹیلریٹ کرنا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ یونیورسٹیز میں جو جاب فیئرز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ جائیں, وہاں پہ نیٹ ورکنگ کریں, جو بھی ایچ آر وہاں پہ پریزنٹ ایٹ دی مومنٹ اس کے ساتھ تھوڑی سی نیٹ ورکنگ کریں, اپنے بارے میں بتائیں. تو اس طریقے سے جو ہے نیٹ ورکنگ کر کے جو ہے نا آپ جو ہے وہ اپنا لائک یو کین لینڈ آن گڈ جابز اوور دیئر. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لائک اگر پی ایس ڈبلیو بچوں کو مل جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو, اور اس کے بعد لائک ہاؤ لانگ اٹس دا جرنی فار لائک پی آر؟ آئی نو ابھی تھوڑے سے چینجز ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, بٹ ابھی وہ چینجز جو ہیں وہ پرپوز چینجز ہیں. یہ میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی وہ لائک فائنلائز نہیں ہوئے, بٹ یہ ہے کہ انہوں نے پرپوز کیے ہیں. بٹ ابھی تک یہ جو چینجز لائک ابھی تک جو ابھی رولز اور ریگولیشنز وہاں پر ہیں, اس کے اکارڈنگ 2 ایئرس کے پی ایچ ڈبلیو کے بعد اگر کوئی بچہ ہے وہاں کا ریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو کیا کیا کرنا؟ اچھا, ایک تو جو ہے سمپلسٹ روٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کے بعد جو ہے آپ نے پی ایچ ڈبلیو پہ جیسے ہی آپ سوئچ ہوئے, سو آپ نے وائٹ کالر جاب کرنا اسٹارٹ کر دی, فیلڈ ریلیٹڈ یا فیلڈ ریلیٹڈ نہ بھی ویسے یو کے میں ایسا جو ہے نا تو زیادہ ایشو نہیں ہوتا, لیکن آپ نے کوئی ایسی جاب کرنا شروع کر دی جو آپ کو اسپانسر کرنے کے لیے ریڈی ہوتا. یہ ہے کہ آپ اگین آپ کو پہلے ہی منتھ یا پہلے ایئر آپ کو اسپانسر نہیں کر دیتا آپ کو امپلائر, وہ آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آئدر یہ اس ویلیو پٹ کر رہا ہوگا میری آرگنائزیشن میں یا نہیں کر رہا ہوگا. سو وہ ٹائم پیریڈ 1 سے 1.5 سال جو ہے آپ کو وہ جو چیک کر رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ کوئی یونیک اسکل اور کوئی اس طریقے کی ویلیو ان کے آرگنائزیشن میں پٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نیڈ ہوتی ہے, تو وہ آپ کو اسپانسر کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو اسپانسر کر دیا آپ کے انسٹیٹیوٹ نے یا آپ کے آرگنائزیشن نے,
2 ایئرس کا آپ نے PSW اویل کیا, اس کے بعد جو ہے آپ کو آپ کے اسپانسر نے اسپانسر کر لیا. اسپانسر جو ہے اسپانسر کرتا ہے وہ بیسکلی 5 ایئرس کے لیے اسپانسر کرتے ہیں, بیسکلی ہوتے 3 ایئرس کے لیے, اس کے بعد جو ہے ایڈیشنلی 2 ایئرس کے لیے مور جو ہے وہ اسپانسر کرتا ہے. تو ونس جو ہے یہ اسپانسر ہو جاتا ہے آپ کا 5 ایئر, آپ نے ایک اسپانسر کے ساتھ اپنی جرنی کمپلیٹ کر لی, اس کے بعد آپ کو جو ہے ILR مل جاتا ہے, انڈیفینیٹ ریمین ٹو لیو مل جاتا ہے آپ کو UK میں جو ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے پاسپورٹ کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جاتے ہیں آفٹر 1 ایئر. لائک آپ سو سٹیزن بن 6 to 7 ایئرس کی جرنی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے جو ابھی تک ہے, لائک بالکل ایسے ہی. بٹ یہ ہے کہ اگین یہ جرنی اتنی ایزی نہیں ہوتی, وائٹ کالر جاب کر لینا بھی اتنا ایزی نہیں ہوتا, اپنا اسپانسر لینا بھی اتنا ایزیلی نہیں ہوتا. بٹ اگین اس کے لیے پراپر ویز ہیں اور پراپر جو ہے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مطلب ڈائریکٹ گئے, اسٹڈیز آپ نے کمپلیٹ کیا اور بس جاب مل گئی اور اسپانسر مل گئی, سٹیزن شپ مل گئی, ایسا نہیں ہے. پراپر ایک پاتھ وے ہوتا ہے, جرنی ہوتی ہے اس کی. اچھا چلیں, یہ تو ہوگی ہماری جرنی اس تک, ہڈرسفیلڈ تک. آئی ایم کیوریس ٹو نو کہ آئس نے آپ کو اس پوری کریئر جرنی میں کیسے سپورٹ کیا ہے, کیسے ہیلپ کیا ہے. اچھا, بیسکلی جو آئس کے جو ہیلپ تھی وہ اچھی خاصی جو ہے انہوں نے سپورٹ کی, اسپیشلی سر عثمان جو کہ UK میں ہی ہوتے ہیں, انہوں نے بھی مجھے بڑی ہیلپ آؤٹ کی چیزوں میں جو ہے. اور جہاں تک ان کے اکیڈمک ڈپارٹمنٹ کی آفر لیٹرس اور یہ ساری چیزیں پروسیس UK کے پروسیس میں, اس میں بھی بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور ہمارے تو پراپر جو ہے سیشنز ہو رہے ہوتے تھے کہ کس طریقے سے آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی جو ہے اپرچونیٹی جو ہے ایکسپلور کر سکتے ہیں. سو آئس واز کوائٹ ہیلپ فل, اور اسپیشلی سر عثمان اینڈ دیز ڈاکٹر گلفام, دیز کائنڈ آف پیپل. میں اس چیز کو اگین آئی ووڈ لائک ٹو پریز آئس فار دیٹ, بیکاز ایٹ آئس وی آر ورکنگ آن اوور اسٹوڈنٹس. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر چیز کے اندر ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں فرام دا ڈے دے کم ٹو دس کیمپس. اور اس کے بعد وہ مطلب جیسے یو آر ناؤ گریجویٹ, ٹھیک ہے, آپ گریجویشن بھی کر سکتے ہو ہڈرسفیلڈ میں, اور یو آر اسٹل کمنگ ٹو دا کیمپس اینڈ یو آر اسٹل ان ٹچ ود اس. سو وی ہیلپ آور اسٹوڈنٹس تھرو آؤٹ دیئر کریئر جرنی. اور اس میں ہم لوگوں کا اپنا لائک وی ہیو اوور اون انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ایز ویل. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے HND کر کے باہر جانا ہے جسٹ لائک فسی, تو وہ اس کو بھی ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ دیئر ایپلیکیشن, دیئر ویزا پروسیسز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ دا وے وی ہیلپ فسی. اینڈ وی ہیلپ اوور اسٹوڈنٹس اف سم ہاؤ, لائک اگر اسٹوڈنٹس نہیں جا سکتا وہاں پر باہر پڑھنے, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو انفورسین سرکمسٹانسز, سو وی ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو کمپلیٹ دیئر ہول فائنل ایئر ہیئر ان پاکستان ایز ویل فرام انٹرنیشنل UK یونیورسٹی. سو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگین ایک چیز میں لائک اس میں اگین ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہاں پر لائک آئس کا انوائرمنٹ ہے نا, آئس کا انوائرمنٹ از لائک یہاں پر آپ کو اسٹوڈنٹ ملیں گے جو اپنی CEOs بھی ہیں, ٹھیک ہے, دے آر رننگ دیئر اون لائک وینچر, دے آر رننگ دیئر اون بزنسز, ایون ان کا کر کے لائک دے ہیو اون لائک امپلائیز انہوں نے اپنے اس میں رکھے ہوئے ہیں اپنی فرمس کے اندر, اور ان کا کر کے لوگوں کی فیملیز, لوگوں کے گھر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا ہی ایک اسٹوڈنٹ ہے, سو ہی واز ٹیلنگ می لائک ہی از رننگ اے فرم, اور اس میں اس نے لائک 50 پیپل ہائر کیے ہوئے ہیں. سو وہ 50 فیملیز ان ایک اس بچے کی وجہ سے چل رہی ہیں, اینڈ ہی از جسٹ لائک 20 years old, ٹھیک ہے. سو اس طرح کا جب انوائرمنٹ بچوں کو مل رہا ہے یہاں پر, اور وہ بچے ماشاء اللہ دے آر لرننگ ایز ویل ایز ارننگ ایز ویل. سو اس طرح کا انوائرمنٹ یوزلی آپ کو لوکل ڈگریز میں, لوکل انسٹیٹیوٹس میں نہیں ملتا. ایگزیکٹلی. اور جو مطلب ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوٹ HND بھی آفر کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو جو یہ والی اپرچونیٹیز نہیں ملتی جو یہاں پہ اپرچونیٹیز ملتی ہوتی. لائک آپ کے HND کے پروگرام کے علاوہ یہاں پہ اور ڈفرینٹ آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں چیزوں کو جو ہے نا, باقی انسٹیٹیوٹ میں آپ نہیں کر سکتے. آپ کو کچھ کسی اور اسکل میں اگر آپ نے اسکل سیکھنی ہے یا کچھ کرنا ہے تو آپ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آئس کا اور یہ کا جو انفراسٹرکچر اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ آپ ود ان ون بلڈنگ آپ کو جو ہے ساری اپرچونیٹیز جو ہے نا آپ کو, آپ کی لرننگ بھی ہو رہی ہے, آپ کو اکیڈمکس بھی مل رہا ہے. آپ نے اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ یور لائک e-commerce جرنی اور وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان یور کریئر, آپ کو وہ پوری مینٹورشپ بھی مل رہی ہے, آپ کو ہر چیز انڈر ون روف مل رہی ہے. ایگزیکٹلی. ٹو کنکلوڈ دس ہول ڈسکشن, میں لائک آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو لائک گیو این ایڈوائس ایز اے سینئر, ٹھیک ہے, اینڈ ایز اے لائک انٹرنیشنل گریجویٹ, کہ جو بچے ابھی پلان کر رہے ہیں آگے باہر پڑھنے جانے کے لیے, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ کیا ایڈوائزز دو گے
کہ کیسے وہ اپنے آپ کو بیٹر پریپیئر رکھیں فار دا تھنگ دیٹ از کمنگ؟ سر سے کہ فرسٹ آف آل جب آپ جا رہے ہیں تو اپنی فیس اور لیونگ جو ہے وہ سارٹ کر کے جائیں، کیونکہ آپ کا گول جو ہے آپ جس وجہ سے جا رہے ہیں وہ آپ اسٹڈیز جو ہے اپنی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اگین اسٹڈیز کے بعد جو ہے آپ نے آگے اپنے جو ہے کیریئر گولز کو جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے. اگر آپ کی یہ دو چیزیں سارٹیڈ نہیں ہوں گی نا تو آپ پریشر رہے گا مائنڈ پہ. پریشر رہے گا. دوسرا یہ کہ آپ پھر وہاں پہ اگین کوئی ایسا کوئی سپورٹنگ ایلیمنٹ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس، اور دوسرا یہ کہ پھر آپ اور جابس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آپ کی جب وہ 20 آور سے جو ہے نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ لیگلی بھی ایکسیڈ کرتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ جو ہے لیگل ایشوز میں بھی پڑ سکتے ہیں. بیٹر یہ ہے کہ اپنی موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیس اور لیونگ یہ دو چیزیں جو ہے سارٹ کر کے جائیں. سیکنڈلی یہ کہ آپ کا پرسنل گول کیا ہے. لائک اف آئی گیو یو این ایگزامپل کہ اگر آپ نے مارکیٹنگ میں جو ہے اپنا جو ہے کیریئر جو ہے بلڈ اپ کرنا ہے، سو آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طریقے کی جاب جو ہے وہ چاہیے، اور تھوڑا سا لنکڈ ان کو تھوڑا اور مارکیٹ کو جو ہے ریسرچ کریں، اور جو ان کی جے ڈیز میں جو ہے اسکلز مینشن ہیں اس کے ریلیٹڈ جو ہے سرٹیفکیشن یہاں سے کر کے جائیں، اور اسکلز جو ہے یہاں سے بیٹر بالکل ریڈی رہیں. بالکل وہاں پہ جا کے آپ کو ایشوز نہ ہوں، وہاں پہ آپ لائک فریش گریجویٹ جو ہے وہ جاب فائنڈ آؤٹ نہیں کر رہے ہوں، آپ کے پاس تھوڑی اسکلز بیٹر ہوں گی تو آپ اگین باقی اسٹوڈنٹ سے جو ہے اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہوں گے، اور آپ کو اپرچونیٹی جو ہے وہ ایزیلی مل جائیں گی. آپ کو جو ہے نا آپ کو مطلب سلیکشن وائز جو ہے آپ کے لیے بہت جو ہے ایزیئر ہو جائے گا پروسیس. ایگزیکٹلی آئی ٹوٹلی اگری ود یور پوائنٹس. اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کو صرف لائک یو کے جانے کے لیے ہیلپ نہیں کرے گی، تھرو آؤٹ یور لائک اگر آپ کہیں کسی اور ڈیسٹینیشن پہ بھی جانا چاہتے ہیں، لائک یو ایس سے جانا چاہتے ہیں، کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، تو یہ جو اگر آپ اپنے اندر یہ چیزیں لے آئیں گے، آپ پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی رکھا ہوگا آگے جو آنے والی چیزیں ہیں، تو آپ کو وہ ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، ایک آپ کا اسٹریس بھی آپ کو نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے وہ جو جرنی ہے، وہ جو ٹرانزیشن ہے، وہ کافی اسموتھ رہے گی. ایگزیکٹلی. سو تھینک یو سو مچ فار لائک کمنگ بائی. ٹھیک ہے. اور اگین وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو لائک ہیونگ یو ان ادر اور پوڈ کاسٹ ایز ویل. ٹھیک ہے. انشاء اللہ آپ جب نیکسٹ ٹائم یو کے سے آئیں گے انشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور تھینک یو سو مچ اگین.